اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم وقال سبحانہ وتعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال سبحانہ وتعالی ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز دینی بھائیوں، ابھی ہم قربانی کے تہوار سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی ہمارے دانتوں میں اس گوشت کا مزہ اور ہمارے یہاں وہ خود گوشت بھی موجود ہے۔ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ مولانا لوگ چار دیواری میں رہتے ہیں، ان کو زیادہ دین کی معلومات تو ہوتی ہے، دنیا کی نہیں ہوتی ہے۔ تو بولتے ہیں کہ قربانی کا جو حصہ ہوتا ہے، قربانی کا گوشت ہوتا ہے، اس کا حقدار زیادہ قریبی ہوتا ہے، اور زیادہ قریبی حقدار سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ تو سب سے زیادہ قریبی فریج ہے۔ فریج سے زیادہ قریبی کوئی نہیں۔ تو اس لیے اب یہ ہوتا ہے کہ فریج کا حق سب پہلے ادا کرتے ہیں، بعد میں دوسروں کا کرتے ہیں۔ تو فریج میں بھی ہمارے ابھی وہ گوشت موجود ہے۔ قربانیاں ہم نے دی ہے، قربانیاں ہم نے کی ہیں۔ ایک حکم تھا اللہ کا، ایک سنت ہے رسول اللہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ معمول، ان کا ایک قربانی کا ایک ان کا جذبہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کو جاری و ساری کیا ہے۔ وہ کام ہم نے کیا، وہ بہت اچھی بات ہے۔ جنہوں نے بھی کیا، واجب جن پر تھا انہوں نے ادا کیا، کسی نے نفل کیا، سنت کیا، اور جس طرح سے بھی کیا۔ لیکن یہ جو قربانی ہم نے کی ہے، یہ تو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، نہ وہ گوشت اور خون پہنچتا ہے اللہ کو، وہ تو یہیں پڑا رہتا ہے۔ اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے، اللہ کو جو مطلوب ہے، وہ تقویٰ ہے۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، لیکن اللہ تم سے تقویٰ چاہتا ہے۔ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ وہ جو گوشت کا کھانا ہے وہ اصل نہیں ہے، اور جو دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم کام و دہن کے ذائقے اور اپنے نفس کے چونچلے پورا کرنے کے لیے جانوروں کی بلی چڑھا دیتے ہیں، یہ سوچ جن کی ہے وہ غلط ہے، اور اگر ہماری ہے تو اور زیادہ غلط ہے، کہ قربانی اس لیے ہے کہ گوشت کھایا جائے، اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو ایک جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے انسانوں کے اندر، ایثار کا، قربانی کا، سیکریفائس کا، بلیدان کا، دوسروں پر اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینے کا، یہ ایک جذبہ انسانوں کے اندر
اللہ رب العالمین پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے۔ اب یہ ہم سوچے کہ کیا ہمارے اندر وہ جذبہ اس کے ذریعے سے پیدا ہوا؟ ہم نے اتنی قربانیاں دی، لاکھوں جانور ذبح کیے گئے، تو کیا امت محمدیہ، امت مسلمہ کے افراد میں وہ جذبہ ایثار و قربانی، وہ دوسروں کے لیے جینا اور دوسروں کے لیے مرنا، اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم سمجھنا، کسی کے غم میں گھلنا، کسی کے دکھ میں مٹنا، کسی کی ضرورت اور حاجت کو پورا کر دینا اور اپنی ضرورتوں کو پیچھا کرنا اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ قربانی ہے۔ یہ تو جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو یہ تو ایک سمبل ہے، یہ سمبولک قربانی ہوتی ہے۔ صرف علامتی طور سے ایک جانور کو ہم ذبح کر دیتے ہیں، یہ علامت ہے، جانور کا ذبح کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جذبے کو چاہا کہ وہ جذبہ ابراہیمی، وہ محبت کا جنون حضرت ابراہیم کے اندر کتنا ہے۔ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی ان قربانیوں سے عبارت ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ایک بڑی قربانی ہے کہ سیدنا ابراہیم سے خواب کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا کہ تم کو اپنی محبوب اور پیاری چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، زندگی کا ایک نرالا باپ دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ کو ذبح کرتا ہوں۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سے جو چیز چاہی جا رہی ہے، وہی چیز ہم سے بھی چاہی جا رہی ہے۔ اس کے اندر یہ قربانی مقصود و مطلوب نہیں، ان جانوروں کو ذبح کرنا مقصود نہیں، یہ تو غلط سمجھا جنہوں نے سمجھا، یہ غلط پیروپیگنڈا ہے جنہوں نے پھیلایا، یہ افواہیں ہیں، ہوائیں ہیں، یہ اسلام کے خلاف یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ جس کو اس طرح سے پھیلایا جائے کہ جانوروں کو اپنے لذت کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ جانوروں کو اپنی لذت کے لیے نہیں ذبح کیا جا رہا ہے، یہ علامتی طور سے کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے حکم کے مطیع و فرما بردار ہیں اور تیرے حکم کے تابع فرمان ہیں۔ تو جب ہم کو جو حکم دے گا، جس وقت حکم دے گا، جتنا چاہے گا، جو چاہے گا، جو مانگے گا، جب مانگے گا، وہ ہم حاضر کر دیں گے۔ وہ جذبہ مطلوب و مقصود ہے، لیکن ہوا کیا کہ وہ نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں وہ خون باقی نہیں ہے، صف کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندرو باقی نہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ جو مقصود ہے، جو ہونا چاہیے، وہ باقی نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے۔ ہم اصل سے ہٹ نہ جائیں، جو اصل مقصود ہے اس سے ہم ہٹ نہ جائیں۔ یہ دیکھیں، قربانی دے دی، لیکن ہمارے اندر وہ جذبے پیدا نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم باہم دست گریباں ہیں، ہماری صفیں ٹیڑھی ہیں، ہمارے دل ٹیڑھے ہیں، ہمارے اندر جو آپس کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی، الفت، محبت، مواقعات، مودت ہونی چاہیے، وہ ناپید ہے، اور اسی کا خمیازہ یہ امت بھگت رہی ہے۔
کہ یہ اس کے اندر خود غرضی، مطلب پرستی، مفاد پرستی، اپنے مفاد کو آگے کرنا، امت اور ملت کے مفاد کو پیچھے کرنا، یہ جذبات جب ہیں تو یہ قربانی والا جذبہ کہاں پیدا ہوا؟ ہم نے قربانی دی تو اس کا حاصل کہاں نکلا؟ گوشت کھانا وہ حاصل نہیں ہے، وہ حاصل نہیں ہے گوشت کھانا، وہ مقصود نہیں ہے، وہ مطلوب نہیں ہے۔ ایثار و قربانی براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، تو یہ ہوس دل کے اندر وہ ابراہیمی نظر پیدا ہونے نہیں دیتی۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ ایثار و قربانی، وہ اللہ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، وہ جب تک کہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک کہ یہ امت سرسبز و شاداب نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب صحابہ کرام نے قربانیاں دی تھی اور قربانیوں کے ایک معیار پر پہنچے تھے، تو پھر اللہ کی طرف سے ملکوں کو ان کی جھولی کے اندر اللہ نے ڈال دیا تھا، حکومتیں سرنگوں ہو گئی تھی، لوگ ان کے سامنے دست بستہ ہو گئے تھے، اور وہ ملکوں کے حکمراں اور ملکوں کے بادشاہ وہ بن گئے تھے جب ان کے اندر یہ جذبہ ایثار پیدا ہوا تھا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ایک صاحب آئے، کہا کہ بھوکا ہوں، اللہ کے رسول بھوکا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ازواج مطہرات کے حجروں میں بھیجا کہ کوئی کھانے کے لیے کچھ ہو تو کھلا دو۔ وہاں سے جواب آیا کہ کچھ نہیں۔ آپ نے آواز لگائی کہ کون مجمع میں سے ان کو کھلائے گا؟ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں کھلاؤں گا۔ گھر گئے، بیوی سے کہا کہ ایک مہمان آج ہے ہمارے ہاں، اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے۔ بیوی نے کہا کہ گھر کے اندر اتنا ہی ہے کہ جس سے بچے کھا سکتے ہیں، یا ہم کھا سکتے ہیں، یا مہمان کھا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو اور ہم دونوں بیٹھ جائیں گے ان کے سامنے مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے۔ تم نے چراغ بجھانے کے درست کرنے کے بہانے سے آنا اور چراغ کو گل کر دینا، بند کر دینا، اور ہم ناٹک کریں گے کھانے کا، لیکن ہم نہیں کھائیں گے تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے۔ یہ وہ ایثار کا جذبہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کے اندر پیدا کیا۔ آپ نے وہ واقعہ بھی جنگ یرموک کا سنا ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے بھی درایا کے حوالے سے لکھا ہے، ابو جہم ابن حذیفہ کہتے ہیں کہ میں جنگ یرموک میں اپنے چچیرے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گیا کہ شہداء میں زخمیوں میں ہوں گے وہ۔ جنگ یرموک وہ جنگ جو حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر ہوئی، تو میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ جاں بلب ہے، یعنی آخری سانسیں ہیں، اور آخری وقت میں انسان کو پیاس زیادہ لگتی ہے، پانی کے قطرے ڈالے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پانی پیش کیا کہ بھائی پانی پی لو۔ پانی کو پیش کرنا تھا، بازو سے آواز آئی، ہشام ابن ابی العاص تھے بازو میں، انہوں نے بھی کراہا۔ تو اس وقت مرنے کے وقت جب کہ آدمی کی جان جا رہی ہو، وہ جان بلب ہو، اس کو اپنی پڑی ہوئی ہو، اس وقت کے اندر یہ ایثار کا جذبہ کہ مجھے مت پلاؤ، پہلے اس بھائی کو پلا دو۔ اس ہشام ابن ابی العاص کے پاس پہنچے اور ان کو پلایا۔ ان کے پاس گئے، لیکن ان کے پاس پہنچنے کے بعد تیسرے نے آواز دی
تو تیسرے کا انہوں نے بھی ان کو بڑھا دیا. نگاہ نبوت نے کیسے موتی اور کیسے ہیرے تراشے تھے، ان پتھروں کو کیسا موڑا تھا، کیسا تراشا تھا، کیسے جذبات بنے تھے، کیسے ان کی کیفیات بنی تھی، وہ کیا لوگ تھے، ان کے انداز، زندگی کے جینے کے انداز کیا تھے، ان کی تربیت کیسی ہوئی تھی، ان کے اخلاق کیسے ہوئے تھے، وہ کیسے بے نقص تھے، وہ کیسے ایثار پیشہ تھے، وہ کیسے دوسروں کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے. آخری وقت ہے اور ہشام ابن ابی العاص کہتے ہیں کہ اس کو پہلے پانی پلاؤ. اس کے پاس وہ ابو جہم جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ پانی لو، تو ان کی جان نکل چکی ہے. واپس ہشام کے پاس جاتے ہیں، ان کی بھی جان نکل چکی ہے. اس کے بعد اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں، اس کی بھی جان نکل چکی ہے. یہ ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے. آج کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے. آج بھائی کے بارے میں، سگے بھائی کے بارے میں کیا ہمارے جذبات ہیں. بھائی کی بات الگ ہے. بھائی کو باپ کی جائیداد میں سے ہم نہیں دیتے ہیں، اس کو محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ان کے جائز حق سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایثار کی باتیں بڑی ہیں، وہ تو بہت بڑی بات ہیں، وہ تو بڑوں کی باتیں ہیں، وہ بڑی باتیں ہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں میراث میں، کتنے لوگ ہیں اس کے امت کے اندر کہ جب اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کا جائز حق نہیں دیتے، میراث کے اندر نہیں ان کو حق نہیں دیتے ہیں. تو یہ کہاں ہوگا کہ جان نکل رہی ہو اور اس کو یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں مجھے مت بچاؤ، اس کو بچاؤ، مجھے مت پلاؤ، اس کو پلاؤ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، روزہ رکھا ہے، روزے سے ہیں، اور روزے سے رکھنے پر ایک گھر کے اندر ایک وقت کا کھانا ہے، افطار کے لیے رکھا ہوا ہے. سائل آتا ہے اور وہ مانگتا ہے، آواز لگاتا ہے. حضرت عائشہ خادمہ سے کہتی ہے کہ دے دو. کہا کہ آپ نے تو سحری بھی کم کی تھی اور اس کے بعد اب رات میں پھر کچھ نہیں رہے گا. کہا سائل ہے، اس کو دے. سائل کے لیے وہ جان پہچان کا نہیں، اس کا رشتہ خون کا نہیں، اس کا رشتہ دودھ کا نہیں، وہ صرف سائل ہے، مانگنے والا. اور اس کے لیے یہ جذبات ہیں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، کہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو وہ دے دو. یہ وہ ایثار ہے جو امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈالا اور ڈھالا ہے. حضرت عدی کے والد ہیں، حاتم طائی ہیں. حاتم طائی کا نام تو آپ نے تقریباً سبھی نے سنا ہوگا. سخاوت کے اندر وہ مشہور ہیں. ایثار پر نفحۃ العرب عربی کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر وہ واقعہ لکھا ہے کہ حاتم طائی ہیں اور قحط کا زمانہ ہے، اور وہ مذہباً نصرانی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ ہے ان کا، بالکل قریب کا. ان کے بیٹے عدی وہ صحابی ہیں، اسلام انہوں نے قبول کیا ہے. تو حاتم طائی، قحط کا زمانہ، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، بچے رو رہے ہیں. ان کی بیوی معاویہ کہتی ہیں کہ حاتم نے اپنے بیٹے عدی کو لیا اور معاویہ نے اپنی بیٹی صفانہ کو لیا، اور دونوں نے اس کو رات کے اندر، دونوں میاں بیوی نے دونوں بچوں کو بہلایا، پھسلایا، تھپکیاں دی اور ان کو سلا دیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. پھر حاتم طائی بیوی کو بہلانے لگے، بہلانے کے لیے باتیں کرنے لگے کہ اس کو نیند آ جائے. بیوی کہتی ہے، معاویہ کہتی ہے کہ مجھے یہ ترس آیا کہ یہ کب تک مجھے جگائیں گے، پیٹ کے اندر تو بچے تو سو گئے
لیکن مجھے تو بھوک تھی تو نیند نہیں آتی تھی، لیکن یہ آدمی میرا شوہر میرے لیے پریشان ہے، شوہر بیوی کے لیے پریشان ہے۔ اس میں بھی ہمارے پاس بہت سارے کوسچن مارک ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بیویوں اور شوہروں کے کیا حالات ہیں، ساس اور بہو کے کیا حالات ہیں، بھاوج اور نند کے کیا حال ہیں، دیورانی اور جٹھانی کے کیا حالات ہیں۔ بیوی کو ترس آیا شوہر پر، اس نے کہا کہ میں نے آنکھیں بند کر لی اور بولنا بند کر دیا، انہوں نے کہا کہ نمتی سو گئی، تو میں چپ رہی، وہ سمجھے کہ میں سو گئی، حالانکہ میں سوئی نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد خیمے سے ایک سایہ لہراتا ہوا نظر آیا، اور اس سائے کے اندر ایک آدمی آیا، اور اس نے ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ حاتم تیری سخاوت مشہور ہے، میرے بچے بھوکے ہیں تو اس کو کھانا کھلا۔ اب یہاں تو خود بچوں کو سلایا تھا تھپکیاں دے کر، اور خود بھوکے تھے، کہا کہ لے کے آ جا، بچوں کو لے کے آ جا، اور ان بچوں کو بلا لیا۔ تو یہ معاویہ اٹھ گئی اور اس نے کہا کہ مجھے سلایا، ہمارے تو بچے بھوکے ہیں اور آپ نے ان کو بھی بلا لیا، ان کو کیا کھلائیں گے؟ تو ان کے پاس جو ان کی سواری تھی، جو نہایت ضروری ہوتی ہے سواری، اس سواری کے جانور کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ کوئی ہمارا موبائل کسی کی ضرورت کو پیش کرنے کے لیے بیچے گا؟ کوئی ضرورت مند آ گیا پڑوسی، تو ہم اپنا موبائل کہ لے لے، میرا موبائل بیچ کے تو کر لے۔ موبائل تو ہماری محبوبہ ہے، اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کوئی اپنی بائک کو بیچ دے گا؟ اس انسان نے ایثار اس کو کہتے ہیں، قربانی سے یہ مطلوب ہے۔ اس نے اپنی سواری کا جانور ذبح کر دیا اور کہا کہ تو بھی اپنے بچوں کو اٹھا لے، اور چھری، اس زمانے کے مطابق چھری دی، آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد وہ کاٹ کے بھن کے انہوں نے گوشت کو کھایا۔ اور پھر حاتم کہنے لگے معاویہ سے کہ یہ بڑی بے مروتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں تو کھانا پکے، ہمارے ہاں تو آگ جلے اور محلے والے بھوکے رہیں۔ پھر ایک ایک گھر پر گیا، کنڈی کھٹکھٹائی اور کہا کہ چلو آگ جل رہی ہے، وہاں پر کھانا کھا لو۔ اس زمانے کے مطابق وہی آ کر آگ میں بھون کر گوشت کو کھانے کا طریقہ۔ تو وہ آئے اور انہوں نے سب آئے اور کھا لیا، وہ سب نے کھایا۔ حاتم دیکھتے رہے، کتاب کے اندر لکھا ہے کہ پورا سب نے مل کر کھا لیا اور وہ حاتم بھوکا رہا۔ اس لیے دنیا کے اندر وہ سخاوت کے نام سے آج بھی مشہور ہے، حاتم تھا۔ تو یہ وہ ایثار اور قربانی کا یہ جذبہ، یہ ہم سے مطلوب ہے۔ یہ صرف جانوروں کا ذبح کر دینا اور جانوروں کو قربان کر دینا مقصود نہیں ہے۔ ہم سے تو یہ چاہا گیا ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبات پیدا ہوں، ہمارے اندر لوگوں کے لیے جینے کا جذبہ پیدا ہو۔ جب یہ جذبات پیدا ہوں گے تو تبھی کامیابی قدم چومے گی، ورنہ کامیابی قدم نہیں چوم سکتی۔ ایسا ہم صرف رسم ادا کرتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ قربانی بھی جو ہے جس طرح دوسری چیزیں ہیں ہماری، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہاں پر ہمارے پاس ہر چیز وہ رسمی بن گئی۔ اب پھر دنیا کا ہم کو شکوہ ہے، دنیا سے ہم کو گلہ ہے، دنیا ہمارے خلاف ہے۔ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا دنیا کا منظرنامہ ہے؟ سیاسی منظرنامہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم بدل گئے، اس لیے اللہ کی طرف سے وہ فیصلے بدل گئے۔ یہ جو قربانی تھی، یہ دعوت، یہ اس بات کو بتلانے کے لیے تھا کہ اللہ سے قرب ہم کیسے حاصل کریں۔ اللہ الخلق یعل اللہ،
مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کے لیے نفع رساں ہو۔ ہم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگوں میں بہترین ہو اس لیے کہ تم لوگوں کی خیر خواہی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ہمارا مقصود خیر خواہی ہے۔ ہم دنیا میں دینے کے لیے آئے تھے، ہم دنیا سے لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ حکومتیں اور سلطنتیں، یہ حکومت والوں کو مبارک ہو۔ ہم دنیا کے اندر، ہم کو تو جو پیغام دیا گیا ہے وہ پیغام محبت کا پیغام ہے، وہ ایثار کا پیغام ہے، وہ دکھ درد کو بانٹنے کا پیغام ہے۔ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا درد ہم اپنے جگر کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ مقصود و مطلوب ہے۔ لیکن ایسا ہے؟ واقعتاً ایسا ہے؟ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے گریباں کے اندر نظر ڈالیں، ہم اپنے آپ کو جھانک کر دیکھیں کہ ہم کہاں تھے اور کہاں ہو گئے۔ صحابہ کیوں 22 لاکھ مربع میل چند سالوں کے اندر 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور سلطنت عمر فاروق کو کیوں ملی؟ وہ عمر فاروق جو ایک جگہ آ کر کھڑے رہ کر کہتے ہیں کہ عمر، ایک زمانہ تھا تو خطاب کا بیٹا ہے، تیرا باپ خطاب تجھے اس بات پر مارا کرتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانا نہیں آتے، تجھے بکریاں چرانی نہیں آتی۔ وہ عمر ابن خطاب ہیں کہ جن کو ایمان کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی میاں اثر نے ان کو آپ کی صحبت نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ وہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں ہیں۔ قیصر و کسریٰ جس کے نام سے تھراتے ہیں، کانپتے ہیں، لیکن اس بندے کا کیا حال ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کبھی قربانی نہیں کرتے تھے، کبھی یعنی ہمیشہ قربانی نہیں کی، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے، وہ خلیفہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کے اشاروں پر مغرب اور مشرق چل رہا ہے، عجم و عرب ان کا سر گرویدہ ہے، لیکن انہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ کیوں نہیں کی ہے؟ تھا ہی نہیں قربانی کرنے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اسی لیے وہ بادشاہ تھے، وہ سلطان عرب تھے، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں تھا۔ یہ وہ قربانی کے جذبے تھے، انہوں نے سب کچھ لٹا دیا تھا، دوسروں کو کھلا کے خوش رہنا، دوسروں کے پہنا کے تسلی پانا، دوسروں کے آنسوؤں کو پوچھنا کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی غریب نہ رہے، یہ جذبہ۔ ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے، پڑوس میں بیچارہ اس کے یہاں گوشت نہیں رہتا، اس کے یہاں گوشت نہیں پہنچتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بریانی، پلاؤ، قورمے اور پتہ نہیں چنی چنا بنتا ہے، اور اس کے ہاں دال اور روٹی کے مسئلے ہوتے ہیں۔ بچے، ہمارے گھر میں فروٹ نکلتے ہیں، فروٹ کے چھلکے ہم باہر پھینکتے ہیں، وہ پڑوس کا بچے دیکھ کر ان کے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں ابو ہم کو بھی لا دو، انار ہم کو بھی دو، سیب ہم کو بھی لا دو، اور باپ ان کو اور ماں کس انداز میں ان کو کن جذبات کے ساتھ بہلاتی اور ٹہلاتی ہے۔ اور یہ کیوں ہوا کہ آپ نے کھایا باہر پھینکا؟ وہ درد نہیں پیدا ہوا کہ ان پر کیا گزرے گی، ان کا کیا ہوگا۔ یہ عمر فاروق ہیں، بادشاہ وقت ہیں، گشت لگا رہے ہیں، نیند کی قربانی دی ہے اور پورے اس میں گھوم رہے ہیں۔ دیکھا تو ایک عورت ہے، ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، پانی گرم ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ سنا آپ نے واقعہ، بچے رو رہے ہیں، عمر فاروق ہیں، کہا اے بڑھیا کیوں پریشان کرتی بچوں کو، کیوں نہیں کھلاتی پلاتی؟ نے کہا کہ ہو تو کھلاؤں، کچھ نہیں ہے اس لیے۔ تو پھر کہا ہے وہ ہانڈی میں کیا ہے؟ تو گرم پانی ہے،
بچے روتے روتے سو جائیں گے اس لیے رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق تو کانپ گئے، لرز گئے، سیدھے دوڑے، سامان لایا، سب کچھ کھانے پینے کا، اور وہ مشہور واقعہ ہے، اپنے غلام سے کہا کہ اسلم میرے سر پر رکھ دے۔ غلام نے کہا کہ میں اٹھاتا ہوں۔ کہا نہیں، میرا بوجھ قیامت کے دن تو نہیں اٹھائے گا۔ کہا میرے سر پر رکھ دے۔ اس کو لے گیا، چولہا جلایا، بچوں کو کھلایا پکایا، اور حضرت عمر کی داڑھی میں راوی کہتا ہے کہ دھواں گھس رہا تھا، اسلم کہتے ہیں کہ دھواں گھس رہا تھا، اب میں دیکھ رہا تھا وہ پھونک رہے تھے، اور پھر اس کے بعد بیٹھے، کھلانے پلانے کے بعد کہا امیر المومنین چلیے۔ کہا نہیں، جن بچوں کو میں نے روتے دیکھا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو ہنستا دیکھنا۔ بچے ہنسنے لگے، کھلنے لگے، پھر اس کے بعد گئے۔ یہ وہ قربانی انہوں نے قربانی نہیں دی اس لیے کہ ان کے پاس قربانی کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن قربانی کا مقصود و مطلوب، قربانی سے جو چاہا جا رہا ہے وہ ان کے اندر موجود تھا۔ ہم نے جانور ذبح کیے، ہم نے فریج بھر دیے، ہم نے کھا لیا، لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تو تم سے وہ جذبہ چاہتا ہے، وہ مطلوب جذبہ ہم سے پیدا نہیں ہوا، اس جذبے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، یہ حالات خود بخود سب درست ہو جائیں گے۔ یہ جتنی بھی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ سب شامت اعمال ما در صورت نادر گرفت، یہ تو نادر کی صورت میں ہمارے اعمال کی شامت ہے کہ جس کی وجہ سے حالات نے ہم کو اس طرف سے اس طرح سے گھیرا ہے۔ ہمارے اندر تو اتنا بھی جذبہ نہیں ہے کہ ایک بھائی اگر جیت سکتا ہے ہمارے بیٹھنے سے، تو ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہم بیٹھ جائیں، وہ قربانی بھی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ مجھے آپ کے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین و آخر دعوانا۔